حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے۔ قلت یا رسول اللہ زدنی قال علیک بتلاوت القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء رواہ ابن حبان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا دوسرا یہ میں نے کہا اور تھوڑا ارشاد فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرو، دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ تقوی حقیقتاً تمام امور کی جڑ ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے پھر اس سے کوئی بھی معصیت نہیں ہوتی، نہ پھر اس کو کسی قسم کی تنگی پیش آتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص تقوی حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر ضیق یعنی تنگی میں کوئی راستہ نکال دیتے ہیں، اور اس طرح اس کو روزی پہنچاتے ہیں جس کا اس کو کوئی گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ دیتا ہے۔ تلاوت کا نور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ شانہ نے کل کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 صحائف اور 4 کتابیں، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے، اور اس کے علاوہ 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم۔ میں نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سب ضرب المثلین تھیں، مثلا او متسلط مغرور بادشاہ، میں نے تجھ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تو پیسے پر پیسہ جمع کرتا رہے، میں نے تجھے اس لیے بھیجا کہ مجھ تک مظلوم کی فریاد نہ پہنچے، اس کا مسئلہ حل کر۔ مجھ تک مظلوم کی فریاد نہ پہنچنے دے، تو پہلے ہی اس کا انتظام کر دے، اس لیے کہ میں مظلوم کی فریاد کو رد نہیں کرتا اگرچہ فریادی کافر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو امیر اور حاکم بنا کر بھیجا کرتے تھے تو اور دیگر نصیحتوں کے ساتھ اس نصیحت کا بھی اہتمام فرماتے تھے کہ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا اس لیے کہ اس کے اور اللہ جل شانہ کے درمیان حجاب اور واسطہ نہیں ہے۔ بطرس از آہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال می آیت۔ مظلوم اس کو کہتے ہیں جس پر ظلم کیا جائے۔ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ اس پر ڈنڈے برسائے جائیں، ڈنڈے کسی پر مارا جا رہا ہے، ڈنڈا اس کو مارا جا رہا ہے سوٹوں سے ڈنڈوں سے، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کا حق دبا کے ظلمن کسی کا حق غبن کیا جا رہا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی بھی اعتبار سے اگر کسی کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے وہ ظلم میں آئے۔ اب دوسرا مظلوم ہے، جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مظلوم ہے۔ اور فرمایا ان صحیفوں میں یہ بھی تھا کہ عاقل کے لیے ضروری ہے جب تک وہ مغلوب العقل نہ ہو جائے
اس کی عقل ختم نہ ہو جائے، وہ اپنے تمام اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ عقل مند آدمی اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصے میں اپنے رب کی عبادت کرے، اور ایک حصے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور سوچے کتنے کام اچھے کیے اور کتنے برے کیے، اور ایک حصے کو کسب حلال میں خرچ کرے، یعنی اپنی حلال روزی کمائے۔ عاقل پر یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے اوقات کی نگہبانی کرے کہ میرا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا، اور اپنے حالات کی درستگی کی فکر میں رہے، اور اپنی زبان کی فضول گوئی اور بے نفع گفتگو سے حفاظت کرے۔ جو شخص اپنے کلام کا محاسبہ کرتا رہے گا اس کی زبان بے فائدہ کلام میں کم چلے گی۔ اور عاقل کے لیے یہ بھی ضروری ہے 3 چیزوں کے علاوہ سفر نہ کرے، یا آخرت کے لیے سفر کرے، یعنی آخرت کا توشہ مقصود ہو، یا کچھ فکر معاش ہو، یا تفریح، بشرطے کہ مباح ہو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کی سب عبرت کی باتیں تھیں۔ مثلا تعجب کرتا ہوں میں اس شخص پر جس کو موت کا یقین ہو پھر کسی بات پر خوش ہو۔ اس لیے کہ جب کسی شخص کو مثلا یہ یقین ہو جائے کہ مجھے پھانسی کا حکم ہو چکا ہے، ان قریب سولی پر میں نے چڑھنا ہے، پھر وہ کسی چیز سے خوش نہیں ہو سکتا۔ مجھے تعجب کرتا ہوں میں اس شخص پر جس کو موت کا یقین ہے پھر وہ ہنستا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو دنیا کے حوادث، تغیرات، انقلابات ہر وقت دیکھتا ہے پھر دنیا پر اطمینان کر لیتا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جس کو تقدیر کا یقین ہے پھر رنج و مشقت میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جس کو ان قریب حساب کا یقین ہے پھر نیک اعمال نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اول تقوی کی وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ تمام امور کی بنیاد اور جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا اور کچھ اضافہ فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کا اہتمام یہ دنیا میں نور ہے اور آسمان میں ذخیرہ ہے۔ میں نے عرض کیا کچھ اور اضافہ فرما دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا زیادہ ہنسی سے احتراز کر کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے۔ میں نے عرض کیا کچھ اور اضافہ تو ارشاد فرمایا جہاد کا اہتمام کر، میری امت کی یہی رہبانیت ہے۔ رہبانیت پہلی امتوں میں وہ لوگ کہلاتے تھے راہب جو دنیا کے سب تعلقات منقطع کر لیتے تھے، اللہ والے بن جاتے تھے۔ میں نے عرض کیا اور اضافہ فرمایا فقراء اور مساکین کے ساتھ میل جول رکھ، ان کو دوست بنا اور ان کے پاس بیٹھا کر۔ میں نے عرض کیا اور اضافہ فرما دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے سے کم درجے والے پر نگاہ رکھا کر تاکہ شکر کی عادت پڑ جائے، اور اپنے سے اوپر والوں کے درجوں کو مت دیکھ مبادا اللہ کی نعمتیں جو تجھ پر ہیں تجھ پر حقیر ہونے لگے۔ میں نے کچھ اور اضافہ چاہا تو ارشاد فرمایا تجھے اپنے عیوب لوگوں پر حرف گیری سے روک دیں اور ان کے عیوب پر اطلاع کی کوشش مت کر کہ تو ان میں خود مبتلا ہے۔ تجھے عیب لگانے کے لیے کافی ہے کہ تو لوگوں میں ایسے عیب پہچانے جو تجھ میں خود موجود ہیں اور تو ان سے بے خبر ہے، اور ایسی باتیں ان میں پکڑے جن کو تو خود کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت میرے سینے پر مار کر ارشاد فرمایا ابو ذر تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز امور سے بچنے کے برابر تقوی نہیں، اور خوش خلقی سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔